اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جو انسانیت کے لیے بہترین وسیلہ ہدایت اور نورانیت ہیں، کامیابی اور نجات کے لیے خاص دن، خاص لمحے، خاص گھڑیاں ہمیشہ کی طرح ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے رمضان الکریم کے اس خوبصورت دن میں، جس میں نورانیت رمضان الکریم اپنے عروج پر ہے، ماہ رمضان الکریم جو ہے وہ بدر تمام بن کر، کامل ہو کر آسمان ولایت پر، آسمان امامت پر بنا میں حسین ولایت امام حسن علیہ السلام اس طرح ابھر کر ان باطہارت اور متبرک ساعتوں میں اضافہ فرما رہا ہے، نورانیت کو بڑھا رہا ہے کہ جس سے قلوب مؤمنین سرشار، مسرور، محظوظ اور مودت آل محمد کے عشق میں اس طرح تہنیت و تبریک عرض کر رہے ہیں۔ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں خصوصاً در سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا پر کھڑے ہو کر ہم سب آج کے دن تمام اہل لا الہ الا اللہ کی طرف سے خصوصاً موالیان اور جو امامت و ولایت امام حسن علیہ السلام سچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے دل جو ہیں وہ منور ہیں، ان سب کی طرف سے وقت کے امام کی بارگاہ میں جو ہے تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ دست صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے بنا میں امام حسن علیہ السلام جو سخاوت میں، جود میں، کریمی میں، عطاؤں میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی عطا و بخشش غیر اپنا پرایا سب پر برابر چلتی ہے، تو انشاءاللہ مریضوں کے لیے شفا، بے سہاروں کے لیے سہارا، بے سرپرستوں کے لیے سرپرستی، بے علموں کے لیے علم، بے تقویٰ کے لیے تقویٰ، بے نمازی کے لیے نماز، اور جو قرب الہی سے کی لذت سے ناشنا ہے، ان بہترین ساعتوں میں بحق محمد و آل محمد لذت قرب الہی جو ہے بدست امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ امید ہے کہ جتنے ہمارے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں بھی تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہوئے بہت ہی ایک طالب علم کی حیثیت سے مولا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں چند معرفت کے وہ کلام جو قرآن سے بھی جڑے ہوں، اور خصوصاً جب رمضان الکریم کی نورانیتیں اپنے عروج پر پہنچیں، اہل صیام اہل قیام دھل کر تمام علائشوں سے آلودگیوں سے دنیا کی جتنی بھی جو ہیں گناہ یا جتنی بھی دنیا پرستی ہے اس سے نکل کر عین اس جگہ پر ہوں جہاں پر نورانیت رمضان الکریم اور رحمت پروردگار عالم انسان کو اپنی آغوش میں لیے مہمان بنا کر ایک ایسے عزت والے مقام پر بٹھائے ہوئے ہے، وہاں پر ایک ایسی خوشخبری، ایک ایسا نور، ایک ایسا رشتہ، ایک ایسی محبت، ایک ایسی سرپرستی، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا ہادی جو کہ نجات کا ضامن ہے، جو ہدایت کا ضامن ہے، جو ہماری پناہ گاہ ہیں، ان کے جو ہے ہونے کی، ان کے ظہور کی خوشخبری جو ہے وہ دنیا میں پھیلے۔ یقیناً مدبر کائنات نے ان لمحوں کو اس نور کے ظہور کے لیے مختص فرما کر اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر وہ دستک دی ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کو سوچو گے، صوم کے معنی کو سوچو گے، صوم اہل صیام کا قیام اور صیام جب عین نورانیت میں اس مقام پر ہوگا جہاں قبولیت کے درجے ہیں، تو وہاں اس روشنی سے آشنا فرمایا جائے گا، جو روشنی پروردگار ہے، نور پروردگار ہے، مظہر صفات کبریہ ہے، مظہر جو ہے اسماء کبریہ ہے، جو مظہر خلق کبریہ ہے، جو مظہر جود کبریہ ہے، اس کی صفات کے مظہر جو ہیں ان کی محبت سے، ان کے نور سے جو ہے آشنا فرمایا جائے گا۔ یقیناً اس آیت کی نورانیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کے دلوں پر دستک دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جو حسن حسین ولایت میں داخل ہو چکے ہیں، آمنو وہ اہل فیتھ ہیں، وہ بلیورز ہیں جو آمنا باللہ کے ساتھ، امام رضا علیہ السلام کی اس تفسیر میں آمنا باللہ کے ساتھ، آمنا باللہ یعنی اللہ نے جن جن ہستیوں پر ایمان اور یقین اور ان کے ہادی اور رہبر ہونے کے ایمان اور یقین کی طرف دعوت دی ہے، اس کے ساتھ ایمان باللہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو حسن حسین ولایت محمد و آل محمد میں داخل ہو چکے ہو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، اور پھر ایک دوسری جگہ پر استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ دونوں کے چونکہ بہت زیادہ اس میں تشریح چاہیے، لیکن مختصر عین اس عروج کے اوپر جب طلوع ہوا ہے ماہ امامت، نور امامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو یا ایھا الذین آمنوا کی ڈیفینیشن، اے وہ لوگوں جو حسن حسین ولایت محمد و آل محمد کے قلعے میں داخل ہو چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اس حسین ولایت، اس ولایت کے قلعے میں داخل ہونا، اس ایمان اور یقین اور سوچ اور فکر اور عقیدہ اور عقائد اور اعتقاد کے ساتھ آنا، اور یعنی عقیدے کے اندر اس اعتقاد کا، اس یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یہی ہمارا پاسپورٹ ہے، یہی ہمارا اذن ہے اس قلعے میں جانے کے لیے کہ یہ یقین ہے محمد و آل محمد کی ولایت کا۔ تو اے وہ لوگوں استعینوا مدد طلب کرو۔
اسی لیے پہلی قوموں پر بھی جو ہے وہ روزے جیسی نعمت فرض تھی، روزے جیسی رحمت و برکت اور نورانیت فرض تھی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تمہیں مدد چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے، اپنے وجود کے اندر طاقت چاہیے، سہارا چاہیے، سپورٹ چاہیے، امداد چاہیے، ہیلپ چاہیے، کمک چاہیے، مدد چاہیے، تو کیا کریں گے؟ دو چیزوں کے ساتھ ہے، بالصبر والصلاۃ۔ تو عام طور پر دنیا میں ہم جو ٹرانسلیشن پیشنس اینڈ نماز، تو جتنے بھی اہل تفسیر و اہل قرآن ہیں وہ اس تفسیر سے یعنی بہت اچھی طرح باخبر ہیں کہ صبر دیکھنے میں پیشنس ایک وہ مرحلہ ہے جس سے گزرنے کے بعد انسان اپنے وجود کو جو ہے ان سختیوں اور مشکلات سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو ثابت کر پاتا ہے کہ وہ صابر ہے یا نہیں ہے۔ تو صبر جہاں کہیں بھی قرآن میں استعمال ہوگا، اس کی روح، اس کی حقیقت وجود مقدس محمد مصطفیٰ، رسالت محمدی ہے۔ اور صلاح جہاں کہیں پر بھی استعمال ہوگا، ظاہری طور پر وہ صلاح، وہ عبادت، وہ مناجات، وہ بندگی ہے وحدہ لا شریک رب العالمین کی بارگاہ میں، لیکن صلاح کی روح، اس کا بطن، اس کی حقیقت وہ ولایت ہے جو ولایت امیر المؤمنین، حسن حسین ولایت امیر المؤمنین ہے۔ تو یہ دو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اب جب ہم نے جلوہ رسالت کو دیکھنا ہے، جلوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے، تو اس میں اس صبر کے ساتھ ہمارا آگے آنا ضروری ہے۔ تو جلوہ رسالت، صوم کے معنی بھی اگر آپ گرامیٹیکلی آگے جائیں گے تو صوم کا مطلب ہی صبر ہے۔ تو صوم کے ذریعے اس صبر، اور صبر کے ذریعے اس جلوہ رسالت، ایمان رسالت محمدی جو مکمل کر رہا ہے تمام ادیان کو، وہ عقیدہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جلوہ رسالت محمدی یا پھر صبر یا پھر صوم، تو دونوں چیزوں کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو 15 رجب کی وہ گھڑی، 15 رجب کی وہ ساعتیں، 15 رمضان المبارک کی وہ ساعتیں، وہ نورانیتیں، وہ برکتیں، جب لاکھوں کروڑوں فرشتے در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر تبریک اور تہنیت کے لیے کھڑے ہیں، جلوہ امامت ہے، تو جلوہ حسنی، صبر یعنی جلوہ حسنی، حلم یعنی جلوہ حسنی، صوم یعنی جلوہ حسنی، صبر اور صوم، صبر اور روزہ یعنی جلوہ حسنی، صلاۃ یعنی جلوہ حسینی۔ تو یہ تداوم، یہ ادامہ، یہ کنٹینیوٹی، یہ استمرار کس طرح آگے چلا، اس کو اس نفع قرآن سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو تب تک آگے جو ہے انسان کی سمجھ کام نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس کو قرآن کی آیت کے ذریعے اس کا بطن، اس کی حقیقت، اس کی روح کو سمجھنے کے ساتھ درست ہے مولا علی مشکل کشا امیر المؤمنین کی ولایت امیر المؤمنین، آپ چونکہ ابو الائمہ ہیں، اور کسی کی بھی 12 اماموں کسی بھی کی بھی ولایت میں، یعنی ان کے امام ہونے میں، ان کی ولایت میں فرق نہیں ہے، مگر جو اقامہ ولایت حسینی ہے، اقامت ولایت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ اقامہ ولایت علوی چینج ہو گیا تھا اقامہ ولایت حسینی کے اندر، اقامہ ولایت علوی تبدیل ہوا اقامت ولایت حسینی کے اندر، مگر اس کے پیچھے جب تک اس کے بطن میں، اس کے پیچھے یعنی
اقامت ولایت حسینی مسبوق بے صبر حسنی ہے، یعنی اقامت امام حسین یا ولایت امام حسین علیہ السلام وہ قد اشہد انک قد اقمت الصلاۃ تحقق پیدا نہ کرتا، حقیقت کے روپ میں پورے معانی کے ساتھ روز عاشورہ جلوہ گر نہ ہوتا اگر اس کے مقدمے میں، اس کی ابتدا میں، اس کی بیس میں، اس کی بنیاد میں صبر حسنی و صوم حسنی سبقت نہ کر جاتا۔ تو اس اقامہ ولایت میں جو روز عاشورہ ولایت علوی تبدیل ہوئی ولایت حسینی کے اندر، اس کے بطن میں، اس کے پیچھے، اس کی سبقت میں، اس کے قیام میں، اس کی کامیابی میں، اس کی نجات میں، اس سفینے میں، اس حسن میں، اس زیبائی میں، اس کشش میں، اس بلندی میں، اس بزرگی میں، اس کرم میں، اس نوازش میں، ان تمام خدا کی طرف سے جو عزتیں فضیلتیں جتنا کچھ بھی روز عاشور کے حصے میں آیا، اس کے پیچھے سبقت صبر حسنی ہے، صبر حلم حسنی ہے۔ اگر یعنی امام تو امام ہے، قیام کرے یا نہ کرے، بیٹھے ہوں جب بھی امام، کھڑے ہوں جب بھی امام، تو چونکہ فرق کیا ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ولایت علوی بھی انسان کو عبودیت کی طرف، حقیقت عبودیت کی طرف لے کے جانے والی تھی، مگر جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح قیام کیا جہاں پر حقیقت عبودیت اس مقام پر کھڑی ہے کہ جہاں آپ کو ابو عبداللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، تو یہاں رمضان الکریم میں کسی بھی اینگل سے اگر ہم انٹر ہونا چاہیں گے، وہ حقیقت عبودیت کے بطن میں اگر خاص طور پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں حقیقت کے یا اس تحقق کو پانا چاہتے ہیں، تو جب تک اس حقیقت عبودیت کی بنیاد میں، چاہے وہ قیام امام حسین علیہ السلام تھا، مگر صبر حسینی، اسی لیے امام حسن علیہ السلام کے اس فرمان کے ساتھ یہ بول کر آپ کے اس سے میں اس پروگرام کے اس سے اجازت لے لوں گی آپ سے کہ وجود امام حسن علیہ السلام کس طرح اس حسن کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس سورہ شورى آیت نمبر 13 کے ریفرنس کے ساتھ حضرت سید سبط الاکبر مولانا امام حسن ابن علی المجتبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں خطبے اپنے میں؟ نحن الذین شرع اللہ لنا الدین، ہم ہیں وہ جن کے وجود کو اللہ نے شریعت اور دین قرار دیا ہے۔ فقال فی کتابہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وکونوا علی جماعت محمد کبر علی المشرکین بنا فتح اللہ، ہم ہیں جن سے آغاز ہوا الدین، بنا فتح اللہ الدین و بنا یختمہ، ہم سے دین کا آغاز ہوا اور ہم پر ہی دین ختم ہوگا، ہم ہیں وہ دین جسے شرع کہہ کر قرآن میں تمام انبیاء کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ تو وہ صوم کا بطن وجود امام حسن، وہ رمضان الکریم کی وہ برکتیں، وہ حقیقتیں وجود امام حسن۔ کس طرح من فارقنا ہلکا، جس نے ہم سے الگ زندگی اختیار کی، اپنے عمل کو اختیار کیا، وہ ہلاک ہوا۔ ومن اتبعنا لحق بنا، اور جس نے ہمارا اتباع کیا وہ ہم سے ملحق ہوا۔ والتارک لولایتنا کافر، ہماری ولایت کا منکر کافر ہے۔ ولا متبع لولایتنا مؤمن، اور جس نے ہماری ولایت کا اتباع کیا مؤمن ہے۔ لا يحبنا کافر ولا يبغضنا مؤمن، ہماری محبت نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ محبت نہیں رکھے گا مگر کافر۔ ولا يبغضنا، اور کبھی بھی ہمارے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر مومن۔ ومن مات وهو محبنا كان حقا على الله ان يبعثه معنا، یہاں تک کہ
جو بھی رب العالمین کی طرف سے جو ہے ہماری محبت پر، ہماری دوستی میں دنیا سے جائے گا، خداوند عالم پر لازم ہے کہ اسے ہمارے ساتھ محشور کرے۔ ہم اس محبت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس بلیف کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آغاز اور انتہا دین کی، شریعت کی، راستے کی، طریقے کی، فیتھ کی، بلیف کی، عقیدے کی، انہی سے ہے، انہی سے شروع ہے اور انہی پر اختتام ہے۔ آئیے مل کر اپنے دلوں پر دستک دیتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کے کلام سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو نورانی کرتے ہوئے اتنا کہیں گے، حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، حسن تھے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے، بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔